رمضان المبارک کا مہینہ، جمعے کا دن، کون سا دن بولو؟ جمعے کے دن آگے آ جائیں، یہاں آ جاؤ، یہاں پاس میں آؤ۔ جمعے کے دن امام صاحب خطبہ پڑھنے کے لیے ممبر شریف پہ جاتے، توجہ رکھنا، میرا شروع دیکھے کہاں سے ہو رہا، ایک دم سادہ انداز میں۔ رمضان المبارک کا مہینہ، سبحان اللہ، میرے نبی ممبر شریف پر تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ صحابہ دیکھ رہے ہیں، اللہ برکتیں فرما رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، ان کی ادائیں بڑی پیاری ادائیں تھیں۔ ایک مرتبہ نا میرے نبی مسجد میں کھڑے ہو کے مسکرا دیے، کچھ دنوں کے بعد، کافی بعد، حضرت عمر وہیں پہ کھڑے ہو کے مسکرا رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا عمر کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا سنت ادا کر رہا ہوں، اس جگہ کھڑے ہو کر کے ایک مرتبہ میرے نبی مسکرائے تھے۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ توجہ رکھنا، توجہ۔ ممبر شریف پر جمعے کے دن تشریف لے گئے، ممبر شریف کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آمنہ کے لال ٹھہرے اور فرمانے لگے آمین۔ کیا کہا بولو؟ آمین۔ اب صحابہ دیکھ رہے ہیں یا اللہ، اس سے پہلے نبی نے کبھی آمین نہیں کہا، آج کیوں کہہ رہے ہیں؟ آج کیا دعا ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے، پتہ کچھ نہیں۔ میرے نبی نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، ٹھہرے، پھر کہا آمین۔ صحابہ چکر میں کہ معاملہ کیا ہے، مگر ان کی گتھی آقا کی چوکھٹ پہ سلجھتی تھی۔ سبحان اللہ، انہیں معلوم تھا کہ ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ نبی کے در سے ملتا ہے۔ میرے نبی دوسری سیڑھی پر گئے، بولے آمین۔ ادھر ہو جاؤ، آرام سے ہو جاؤ، بات نہیں کرو، ادھر ہو جاؤ۔ اللہ اللہ، تیسری سیڑھی پر نبی نے قدم رکھا، بولے آمین۔ صحابہ نے خطبہ سن لیا، نبی نے خطبہ پڑھ دیا۔ نماز کے بعد دل میں وہی بات پوچھیں گے، آقا آمین کیوں؟ آقا یہ آمین کا کیا معاملہ؟ اب اس میں سبق ملے گا بہت اچھا، لے کے جاؤ گے نا یہاں سے؟ بولو آقا آمین کیوں؟ تمام صحابہ نے نماز پڑھ لی، جو بھی ان کا انداز تھا آقا کے ہاتھوں کا بوسہ دینے کا، کہا کرتے تھے فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ ہاتھوں کو بوسہ دیا اور دینے کے بعد کہنے لگے آقا اس سے پہلے بھی جمعے میں آپ ممبر شریف پر گئے، مگر آپ نے آمین نہیں کہا، آج آپ آمین کیوں کہہ رہے؟ آقا اس کا معاملہ کیا ذرا بتا دے۔ میرے نبی سے انہوں نے عرض کیا آقا ممبر پر چڑھتے وقت کیا آمین کہنے کا حکم آ گیا ہے یا معاملہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا حکم نہیں آیا، او میرے جانثاروں، چاہنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، جب کوئی دعا کرتا ہے تو اس پہ آمین کہتے ہیں۔ کہاں ہمیں پتا ہے، مگر یہاں پر کیا دعا تھی؟ میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، حضرت جبریل آ کر کے دعا کرنے لگے، میں نے اس پر آمین کہا۔ دوسری پر قدم رکھا، حضرت جبریل نے دعا کی، میں نے آمین کہا۔ تیسری پر قدم رکھا، حضرت جبریل نے دعا کی، میں نے آمین کہا۔ صحابہ عرض کرنے لگے آقا
نے کیا دعا کی تھی؟ بولو سننا چاہ رہے ہو یا رہنے دو پھر دیکھیں گے؟ جب تم اتنے بے قرار ہو تو صحابہ کتنے بے قرار ہوں گے؟ صحابہ ان کا عشق کتنا مضبوط عشق تھا، کتنا مضبوط عشق تھا. اللہ میرے نبی وضو بناتے تھے نا یا تھوکتے تھے تو دامن لے کے تیار رہتے تھے. وضو کے پانی کے بچے ہوئے پانی کے لیے صحابہ لائن میں لگے رہتے تھے. اللہ جب نئی دلہن ہوتی تھی نا، جب شادی ہوتی تھی کسی بچی کو دلہن بنایا جاتا تھا تو اس کو جو خوشبو ملی جاتی تھی اس خوشبو میں میرے نبی کا پسینہ ملایا جاتا تھا تاکہ پھر وہ خوشبو آگے تک چلتی رہتی. سمجھے؟ اور آج کہاں پسینہ کہاں خوشبو. آج تو وہ کرا کے ارے کیا بولتے اس کو فیشیل بولتے ہیں کیا، وہ چہرے پہ کٹوا کر کے اور پٹوا کر کے پتہ نہیں کیا کیا کر کے کیا بولتے بولو پتہ نہیں کون سی چنگ ہے وہ بلیچنگ ہے جنہیں کیا ہے اللہ جانا. بہرحال سنو، حضرت جبریل کہنے میرے آقا سے صاحب عرض کرنے لگے آقا جبریل کیا دعا کر رہے تھے؟ اب یہ دعا سننا اور اس پہ عمل کرنا. کرو گے؟ بولو وعدہ کر رہے ہو؟ اور تمہاری زندگی بھی سدھر جائے گی. ہر بات میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی میسج ملے گا. حضرت نے نظامت میں بھی کہہ دیا، کوشش بھی یہ کروں گا کہ پیغام ملے. سمجھ میں آ رہی؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے جانثارو جانے والو، جب میں نے پہلا قدم رکھا تو حضرت جبریل نے کہا اے اللہ اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پالے اور وہ ماں باپ کی خدمت نہ کرے، وہ ماں باپ کو راضی نہ کرے، وہ ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، وہ برباد ہو جائے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں اس پر آمین کہہ رہا تھا. میں اس پر کیا کہہ رہا تھا؟ بولو اللہ. جبریل کی دعا اور میرے نبی کی آمین. تب نوجوانوں سن لینا، جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ کو حاصل کرنے کے بعد ماں باپ ہیں ان کی خدمت کرنے کے بعد جنت حاصل نہیں کرتے، نبی نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو. یہ محاورہ اس کا مطلب ہلاک و برباد ہو جائے. کیا ہو جائے؟ بولو ہلاک و برباد ہو جائے. سنو ایک بات اور کام کی بتا رہا ہوں، توجہ رکھنا، توجہ سے. اللہ اللہ پیارے، میں اکثر تقریروں میں کہتا ہوں اور یہ سب لوگ کیچ کر ہی لیتے ہیں، تمہارے ماں باپ ادھر ہوں. کون ہو؟ بولو ماں باپ. اور مجھ جیسے ہزاروں مولانا اور اچھے اچھے لیو چاٹ چاٹ کے ہزاروں مولانا ادھر لائن میں کھڑے ہوں. اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہو اور وہ سب کے سب تمہارے لیے دعائیں کرتے ہو تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں ہو سکتی. جاؤ بعض گاؤں میں ہاتھ چومتے چومتے کہ سید صاحب ہیں، ناک لگا دیتے، ناک یہاں پہ رگڑتے رہتے جو قبول ہی ہو رہی ہے. سمجھے؟ ناک لگا دیتے ناک. اور جاڑوں کے موسم میں تو پوچھتا بھی میرے ہاتھ سے. ماں کے ہاتھ نہیں چومے، باپ کے ہاتھ نہیں چومے، نہ ماں باپ کے ہاتھ چومتا. تو کان کھول کے سن لو، اگر جس کے ماں باپ ناراض ہے اور وہ ماں باپ کی سنتا نہیں ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ اس کے ناراض ہے، تو وہ ہاتھ چومنا تو الگ، اگر نمازیں پڑھے تو اس کی نمازیں بھی قبول نہیں.
لگا دی، خلاص ختم. مگر ان باتوں پر دھیان نہیں ہے. مجھے بھی نوٹ بہت دے جائیں گے، شاعروں کو بھی بہت. میں ان کی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو مت دو، سمجھو دو، خوب دو، مگر ایسا نہیں ہے. مجھے بھی 400-500 دے جائیں گے، شاعروں کو بھی دے جائیں گے. اور اماں بیچاری پرسوں سے کھانس رہی ہے، 20 روپے کی دوا لا کے نہیں دے سکتا. گھر آئیں گے، ارے حضرت سیب لو، خوانی لو، اور کیا کیا لو، ٹھنڈا لیں گے، گرم لیں گے. سمجھے ابا کھانا کھاتے کھاتے نمالا لقمہ اٹک گیا، بیچارہ کھات رہا، گلا پکڑ پکڑ گئے تو نل کا ایک گلاس پانی پلانے کو تیار نہیں. ایک گلاس پانی پلانے کو تیار نہیں. یہ تو خیر مجھے بتایا شاعر صاحب نے بہت کرتے ہیں. اور جو یہ تھے کیا نام ہے مرحوم کا، حاجی ریاست کی، بہت نیک آدمی تھے. انہوں نے بتایا، فیاض نام تھا، انہوں نے فیاض نے بتایا مجھے، بہت نماز پڑھنے جا رہے تھے، نماز پڑھنے تو ان کا وصال ہوا. اس بچے نے بتایا کہ میں تو باہر کو معلوم، اچھائی کی جب اچھائی ہوتی ہے نا اچھے آدمی کی تو طبیعت خوش ہوتی ہے.